الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، آج یکم محرم الحرام 1448 ہجری ہے، اور یکم محرم الحرام کو ایک ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی جو آج تک ہمارے دلوں میں ہے. وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور ایسے خلیفہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وہ اسلام میں کس انداز سے داخل ہوئے اور کیا قربانی ملی، اور اسلام کو ان کی وجہ سے کتنی عزت ملی. آج بھی اگر عروج ہے اسلام کا تو عمر کی وجہ سے ہے، حضرت عمر کی وجہ سے ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور کالی کملی والا حضرت عمر فاروق کالی کملی والے کی مراد ہے. اس لیے کہ رات کو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اگر عمر کو اسلام مل جائے، اگر عمر اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی، اسلام کی پہچان بڑھ جائے گی، اسلام میں ایک قوت آ جائے گی، اسلام ایک مضبوط ہو جائے گا. تو کیسا ہوا کہ ایک مرتبہ دار ارقم، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر درس دیا کرتے، جہاں پر اپنی رہائش رکھا کرتے، وہ وہاں پر اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے سردار وڈیرے بیٹھے ہیں، اور مشورہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کو کون قتل کرے گا. اور جو کالی کملی والے کا سر لائے گا، اتنی اونٹ، اس وقت لال آنکھوں والا اونٹ بہت مشہور تھا اور اس کی بڑی قیمت تھی، کہا جو لائے گا اتنے اونٹ انہیں ہم اس کو دیں گے. ایک چودھری وڈیرا سردار کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا نکاح ہی اس سے کر دوں گا. ہاں، آپس میں مشاورت ہو رہی ہے تو تمام جتنے سردار بیٹھے تھے کہنے لگے یہ کام عمر ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور کوئی ماں کا لال نہیں کر سکتا، یہ عمر ہی کر سکتا ہے. اس لیے کہ عمر اتنی طاقت والا ہے، عمر کے اندر بہادری ہے، عمر کے اندر جرأت ہے. مشورہ ہو گیا. حضرت عمر کو کہا بھائی آپ نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لانا ہے، انہیں شہید کر کے لانا ہے، ان کا سر لاؤ گے آپ کو اتنا انعام ملے گا. حضرت عمر نے تلوار لی، اور آپ کو پتہ ہے جس کی تعریف کی جائے وہ تو زمین پر ٹھہرتا ہی نہیں. جیسے حضرت عمر تلوار لیے جا رہے ہیں، راستے میں سعد بن ابی وقاص ملے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا پیچھے ہو جا، تجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں. اب بتا تو صحیح، میں غصے میں ہے، میں جلال میں ہے، پتا تو چلے کہ کہاں جا رہا ہے. کہا سنیوں کا جو امام ہے، جو سردار ہے، جس کو محمد کے لقب سے پکارتے ہیں، اس کا سر قلم کرنے چلا ہوں. سعد بن وقاص کہنے لگے تجھے پتہ ہے
کہ جس کا تو سر قلم کرنے جا رہا ہے نعوذ باللہ، وہ اگر تجھے تھوک بھی دے تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگی، وہ تجھے قتل کر دے گا۔ کہا لگتا ہے تو بھی مسلمان ہے، آ پہلے تیرا سر اڑاؤں، آ پہلے تیرا سر قلم کروں۔ ابھی اتنی تلوار نکالی ہے۔ سعد بن وقاص نے کہا ابھی تو کسی اور خاندان والے پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، پہلے دیکھ تیرے گھرانے میں تیرے بہنوئی نے، تیری بہن نے اسلام قبول کر لیا۔ غصہ اور زیادہ غصہ آ گیا، کہا میں تو غیروں کو مارنے چلا ہوں، میرے تو اپنے خاندان میں اسلام میرے موجود ہے، میرے اپنے خاندان میں اسلام آ گیا، قرآن آ گیا۔ بھاگتے ہوئے اسی تلوار کو نیام سے نکالا، بھاگتے ہوئے گھر کی دستک دی۔ آپ کی جو بہن تھی فاطمہ باہر آئی، جی کون؟ عمر ہوں تیرا بھائی۔ تو جو حضرت فاطمہ کو پڑھا رہا تھا، اس کا خامن، اس کا استاد جو قرآن کی آیات مبارکہ سکھا رہا تھا، تو فوراً اسے کہا معلم کو، استاد کو، کہ آپ کہیں چھپ جاؤ، میرا پاگل بھائی آ گیا ہے دیوانہ، جو بہت غصے میں ہے، جلال میں ہے، ہو سکتا ہے تجھے نقصان پہنچا دے۔ تو فاطمہ کو پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ پٹک کے زمین پر مارا، اور اتنا مارا کہ سر کے بالوں سے لے کر ناخن تک خون بہنے لگا بہن کا۔ اور بہن نے کیا جواب دیا؟ اے عمر، جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، اس چھاتی کا دودھ بھی میں نے پیا ہے۔ ہاں یاد رکھ، اگر تو اس چھاتی کا دودھ پی کر کفر اختیار کرتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو تجھے تیرا کفر منظور، اور اس چھاتی کا دودھ میں نے پیا، میں اسلام میں ہوں اور اسلام میں رہوں گی، میری جان بھی اسلام پر قربان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنا مارا، مار مار کر تھک گئے۔ تو بہن سے کہنے لگے کیوں؟ بہن سے کہنے لگے اچھا یہ تو بتا تو پڑھ کیا رہی تھی؟ تو پڑھ کیا رہی تھی سنا تو صحیح۔ بہن نے کہا اے عمر، یاد رکھ، جس اسلام کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کالی کملی والے کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو وہ اسلام اتنا مظلوم نہیں، وہ ناپاکوں کو ہم نہیں سنایا کرتے، ناپاکوں کے ہاتھ نہیں لگایا کرتے، مشرکوں کے ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بھائی اس کے لیے تجھے غسل کرنا پڑے گا، تجھے صاف ستھرا ہونا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، پھر تجھے میں بتاؤں گی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے۔ اور وہاں دار ارقم میں کالی کملی والے نے رات کو اللہ سے دعا مانگ لی، اے اللہ اگر عمر کو اسلام کی دولت مل جائے تو اسلام مضبوط ہو جائے گا، قرآن والے مضبوط ہو جائیں گے، اسلام والے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے دیکھو مانگنے والی چیز کو دیکھو، کیسی چیز، ہاں، اور مانگ کو رہے کالی کملی والا، اور مانگ کیا رہے؟ عمر 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 عمر۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، میں بات کرنے چلا تھا، حضرت فاطمہ جو آپ کی بہن ہے، وہ کہنے لگی پہلے غسل کرو، دل نرم ہو گیا۔ غسل کرنے کے لیے بہن کو کہا چل بھائی پانی ڈال، بہن پانی ڈالنا شروع ہو گئی، تو پانی ڈال رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہی ہے اے اللہ، اے اللہ، ظاہر کو پاک کرنا میرا کام ہے، باطن کو تو پاک کر دے۔ میرا کام تھا اس کے ظاہر کو پاک کرنا، تیرا کام کیا ہے؟ اس کے باطن کو صاف کر دے۔ آنسو آ رہے ہیں، اے اللہ اسلام کی دولت سے عمر کو مالا مال کر دے۔ ابھی جسم پہ پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد قرآن سنایا، کہا کیا؟ کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ سجدے کے لائق ایک اللہ ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمارا حاجت روا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، نماز قائم کیا کرو۔ جیسے قرآن کی آیت سنائی، حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا، دل نرم ہو گیا،
دل نرم ہو گیا. اپنی بہن سے کہا جس کالی کملی والے کا تو کلمہ پڑھتی ہے مجھے اس کے دربار پہ تو لے چل. ہاں شروع میں آپ کو بتایا نا, تلوار ہاتھ میں لی, کہاں جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہیں, قتل کرنے جا رہے ہیں. اور یہاں اللہ نے دل کو نرم کر دیا. اپنی بہن سے کہا اے میری بہن فاطمہ ایسا کر, اپنا دوپٹہ اتار اور میرے گلے میں ڈال اور مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا مجھے لے جا اور کالی کملی والے کے دربار پر چھوڑ کر آ. فاطمہ نے کیا کہا جس سے عشق ہوتا ہے اس کو گھسیٹا نہیں جاتا. آپ کو اگر اس سے عشق ہے خود جاؤ اس کے پاس. حضرت عمر دلیری کے ساتھ بھاگتے ہوئے تلوار ہاتھ میں لی دوبارہ چلے گئے. تو جیسے دار ارقم کے قریب پہنچے, آپ کے جو چچا تھے حضرت حمزہ وہ ایک چوکیداری پہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں موجود تھے وہاں چوکیداری پہ تھے. تو حضرت حمزہ نے جب دیکھا وہ عمر بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور بڑے جلال میں ہے, بڑے غصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور بڑے غصے میں ہے, بڑے جلال میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ عمر کو آنے دے, یہ جان لینے نہیں آ رہا جان دینے آ رہا ہے. ہاں یہ جان لینے نہیں آ رہا جان دینے آ رہا ہے. جیسے عمر آئے آتے ساتھ ہی آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گودی کے اندر سر رکھا, قدموں میں سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ کفار نے مجھے بہت ابھارا, کفار نے مجھے بہت للکارا, بہت بڑا بڑا انعام رکھا, لیکن یا رسول اللہ آپ کی دعا ہے میں آج آپ کے قدم میں ہوں, آپ کا دیوانہ ہوں, مستانہ ہوں, چاہے تو مجھے معاف کر دے چاہے تو مجھے سزا دے, چاہے تو مجھے معاف کر دیں. اور آج کے بعد اسلام کی پہچان ہو گیا میں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, گونج اٹھا, نعرہ گونج اٹھا کہ عمر کی جرت کو سلام. جیسے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عمر کلمہ تو نے پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا وضو کرو نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ وضو کیا چیز ہے؟ کہا تجھے بتاؤں تجھے پاک کروں. وضو کیا, وضو کرنے کے بعد کہنے لگے چلیں بھائی صفے باندھے نماز پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ اس کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تیری قوم والے تیرے سردار تیرے چودھری تیرے وڈیرے میری قوم پر ظلم کرتے ہیں, ستم کرتے ہیں, انہیں مارتے ہیں, تو اس لیے ہم بند کمرے میں نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر نے تلوار نکالی, کہا یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی کوٹھڑی میں نماز ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہا آؤ میرے پیچھے چلو. گئے بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دیا اور اعلان کرتے ہوئے گئے ہے کوئی ایسے مرد مجاہد جو ہمیں روک سکے نماز سے, ہمیں قرآن سے روک سکے, دین کی تبلیغ سے روک سکے؟ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا, جب تک عمر کی جان ہے اسلام سر عام ہوگا. سبحان اللہ کہو. جب تک عمر کے تن میں جان ہے تب تک اسلام بلندی پہ جائے گا, اسلام والوں کو کوئی نہ روک سکتا. کہا کوئی عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے میدان میں آئے, کوئی مرد اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے میدان میں آئے. ہاں وہ پہلی نماز تھی, اور پہلی نماز تھی عمر مقتدی تھا اور کالی کملی والا امام تھا. ہاں کالی کملی والا امام تھا اور عمر مقتدی تھا. یاد رکھیے پھر اسلام کی وجہ سے اسلام کے اندر عمر کی ایسی پہچان ہوئی کہ وہ کفار, وہ غدار, وہ مشرک, وہ منافقین جو اسلام کے غدار تھے, اسلام والوں پر ظلم کیا کرتے تھے, اب عمر کی راہیں انہوں نے بھی چھوڑ دی, ان کو پتہ چل گیا. اور یاد رکھیے قرآن مجید میں 14 سے 19 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر کا فیصلہ تھا
اور اللہ نے اس کو قرآن میں نازل کر دیا، کالی کملی والوں کو بتا دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج یکم محرم الحرام کا دن ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت عمر کی شہادت پر کہ جنہوں نے دشمنوں کو للکارا، جنہوں نے دشمنوں کو للکارا، اور آج بھی عمر کا نام زندہ ہے، اور آج بھی کالی کملی والے سے ایسی محبت ہے۔ حضرت عمر ادھر ہے، درمیان میں کالی کملی والا ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابوبکر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے منٹ دا ہو گئے؟